السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم آسان تفسیر القرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 اور 115 لفظی اور با محاورہ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آئیں ہم آیت تلاوت کرتے ہیں، دونوں آیات تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام پاک کا، اور کوششاں ہو ان کی ویرانی میں۔ انہیں مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر ڈرتے ڈرتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ ومن اور کون اظلم زیادہ ظالم ہے ممن اس سے جو منع روک دے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان کے یذکرا ذکر کیا جائے فیہا ان میں اسمہ اس کے نام کا، وسعا اور کوشاں ہو یعنی کوشش کرتا رہے، فی میں خرابہا ان کی ویرانی میں۔ اولئکا انہیں ما کانا مناسب نہیں تھا لہم ان کے لیے ان کے یدخلوہا وہ داخل ہوتے ان میں یعنی ان مسجدوں میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی ذلت ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ اگلی آیت بھی سماعت فرما لیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ان اللہ واسع علیم۔ اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی، سو جدھر بھی تم رخ کرو وہیں ذات خداوندی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فراخ رحمت والا خوب جاننے والا ہے۔ وللہ اور اللہ کے لیے ہے المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فأینما سو جدھر تولو تم رخ کرو فثم وہیں وجہ اللہ ذات خداوندی ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع فراخ رحمت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یہ دو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر جو 114 پڑھی ہے اس کا تعلق پچھلی آیت سے جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہود اور عیسائیوں نے اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں سے دشمنی کی، اب فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ سے بھی دشمنی کی، اس کے ذکر کی، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ تو اے مسلمانوں تو تم کس شمار میں ہو؟ دوسرا تعلق پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ اے اہل کتاب یعنی اے اہل کتاب جنتی وہ جس کے عقائد اور اعمال درست ہوں، اور تمہارے تو اعمال بھی خراب ہیں اور عقائد بھی پھرے ہوئے ہیں، تو تم اس جنت کے دعوے دار کیسے؟ اس کے بعد ان کے عقائد کی خرابی بتائی گئی کہ تم جو ہے وہ انبیاء کے منکر ہو، اور اب ان کے اعمال کی خرابی بتائی جا رہی ہے کہ تم مسجدیں گرانے والے ہو، مسجدوں کو ویران کرنے والے ہو۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اہل کتاب کے یہ اقوال مشرکین سے ملتے جلتے تھے، اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال بھی انہیں جیسے ہیں کہ وہ مشرکین بھی مسجدوں کہ دشمن تھے اور یہ بھی دشمن ہیں۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ ان اہل کتاب نے جوش عداوت میں
ایک دوسرے کی دین کی حقانیت کا بالکل انکار کر دیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی عداوت اس حد تک پہنچی کہ ایک دوسرے کے عبادت خانے گرانے کے بھی در پہ ہو گئے ہیں۔ پانچواں تعلق پہلے فرمایا گیا تھا کہ بے دینوں کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، اب بتایا جا رہا ہے کہ جن کی شرارت حد سے بڑھ جاتی ہے ان کو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی کچھ سزا دی جاتی ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے اب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو خراب کرتے ہیں سب سے بڑے ظالم ہیں۔ تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، اور یہ مسجد اقصیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ وہ اس طرح کہ جب یہود نے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہم السلام کو شہید کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے دوڑے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا کر آسمان پر اٹھا لیا، تو یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب اترا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مشرک رومی بادشاہ تیتس ان پر مسلط فرما دیا۔ تو یہ جو ہے وہ 70 عیسوی کی بات ہے۔ اس نے مسجد اقصیٰ میں یہود کا قتل عام کیا، مسجد کو غلادت سے بھرا، اور عیسائیوں کو یہود سے نفرت تھی، اور انہوں نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو کیوں شہید کیا؟ انہیں اس وجہ سے نفرت تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کو کیوں شہید کیا۔ تو انہوں نے تیتس جیسے مشرک بادشاہ کی مدد کی اور مسجد میں اللہ کا ذکر روکنے اور اسے خوب خراب کرنے میں اس کا ساتھ دیا۔ اسے جو ہے وہ اوفی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، جو ابن کثیر میں موجود ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، جنہوں نے واقعہ حدیبیہ میں حضور علیہ السلام کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا۔ وہاں انہوں نے 360 بت رکھ کر اسے کفر و شرک کی اماج گاہ بنا دیا، یوں سے خراب و برباد کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ دونوں اقوال اپنی اپنی جگہ درست ہیں، کیونکہ کسی بھی مسجد کا تقدس پامال کرنا اور وہاں سے ذکر الہی روکنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ ان کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ اس میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، یعنی وہ جب اللہ کی مسجدوں میں داخل ہوتے تو ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، یہ ان کے لیے تھا۔ تو یہ ایک پیشن گوئی یا پیش گوئی کے معنی میں ہے کہ مسجد اقصیٰ یا مسجد حرام کو خراب کرنے والے لوگ عنقریب وہاں داخل ہونے سے روک دیے جائیں گے، الا یہ کہ ڈرتے ہوئے داخل ہوں، کہ جو بے اجازت داخل ہونے کی کوشش کرے مارا جائے گا۔ چنانچہ یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور مسجد حرام 8 ہجری میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، اور حکم ہو گیا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مشرکین نجس ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں یہ حکم ہے۔ اور مسجد اقصیٰ دور فاروقی میں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، اور یہودی وہاں یہود و نصارہ کا داخلہ جو ہے وہ ممنون ہو گیا، اور بے اجازت داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو مسلمانوں کا یہ تسلط وہاں 13 صدیاں رہا۔ پھر مسلمانوں کی ایمانی کمزوری کے باعث 14ویں صدی میں یہودیت یا یہودیوں نے جو ہے وہ بیت المقدس پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اور وہاں پہ قابض ہو گئے، مسلط ہو گئے۔ مگر جلد ہی جلال خداوندی کی تلوار چمکنے والی ہے، اور جو اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ کہ وعید پوری ہونے والی ہے جو اللہ نے یہ فرمائی ہے۔ نہیں تو ظہور امام مہدی اور نزول حضرت عیسیٰ کے بعد اگر کسی پتھر کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر کہے گا مسلمانوں میرے پیچھے یہودی ہے، اسے مار ڈالو۔ تو یہ وعید یا یہ دن بھی جو ہے وہ انشاءاللہ جلد آنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، اس میں یہ درس بھی ہے کہ کفار کا حق نہیں کہ مسجدوں میں بے اجازت داخل ہوں، یعنی مومنوں میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی حدود ریاست میں کسی غیر مسلم کو بغیر اجازت گھسنے نہ دیں، ورنہ وہ ان کی مسجدوں میں گھس کر انہیں برباد کر ڈالیں گے، ویران کر دیں گے۔ چنانچہ اسپین سے جب مسلمانوں کا اقتدار ختم ہوا تو وہاں مسجدوں کو استبلوں یعنی گھوڑوں باندھنے کی جگہ اور اسلحہ خانوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہندوستان سے بھی مسلمانوں کو حکومت جب رفتہ ہوئی، مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو وہاں ان گنت مساجد شہید کر دی گئیں۔ چند ہی برس قبل جو ہے وہ بابری مسجد کو بھی مسمار کیا گیا، وہ آپ کے علم میں بھی ہوگا۔
اب کافر کا مسجد میں داخلہ جائز ہے، یہ بھی اسی آیت ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین سے ثابت ہے۔ کفار مسجدوں میں آ سکتے ہیں، یہ اسی آیت سے ثابت ہے، مگر وہ ڈرتے ہوئے آئیں، یعنی اجازت لے کر آئیں، دناتے ہوئے نہ آئیں۔ اس لیے فقہا نے کفار کے مسجد میں آنے کو جائز رکھا ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ پاک ہوں یا ناپاک۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کے وفود آتے تھے تو آپ انہیں مسجد میں ہی ٹھہراتے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص نے ایک بار مسجد ہی میں پیشاب کر دیا، یعنی پیشاب جب کرنا شروع ہوا تو صحابہ کرام اسے روکنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر سمجھایا کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان میں پیشاب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیشاب کو صاف کروایا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس پہ پانی وغیرہ ڈال کے صاف کر دیں۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور کفار کے مساجد میں داخلے کے وقت یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انہیں خاص قسم کی موٹی جرابیں پہنائی جائیں، جیسے جو ہے وہ ترکی، مصر یا شام میں جو ہے وہ اکثر ٹی وی پہ دیکھا گیا ہے کہ بعض تاریخی مساجد کو دیکھنے کے لیے انگریز آتے ہیں تو انہیں وہاں موٹی جرابیں جو ہے وہ پہنا دی جاتی ہیں، تو شرعاً یہ غیر ضروری کام ہے، نہ بھی پہنے تب بھی آ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ آخر میں اللہ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی، کہ جو لوگ مسجدوں کو ویران کریں اور وہاں سے اللہ کا ذکر روکیں، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ یہود و نصارہ نے بیت المقدس کی حرمت پامال کی تو ان پر کئی بار ذلت پڑی، مشرکین مکہ نے مسجد حرام کی حرمت مجروح کی تو ذلت کا شکار ہوئے۔ یہی حال ایسی ہر قوم کا ہے اور آخرت کا عذاب ان کے لیے الگ ہے۔ آج کل اگر پاکستان میں بھی کچھ فلم انڈسٹریز یا ڈرامے والے جو ہے وہ جب مسجدوں میں جا کے فلم یا ڈرامہ شوٹ کرتے ہیں تو انہیں بھی اس آیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب ایک اور مسئلہ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مساجد سے عورتوں کو نہیں روکنا چاہیے۔ یہ جو آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنا بھی اس میں شامل ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانا چاہے تو اسے منع مت کرے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے نے سن کر کہا میں تو انہیں ضرور روکوں گا، تو حضرت عبداللہ سخت غضبناک ہو گئے اور فرمایا میں تجھے حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو میں ضرور انہیں روکوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ نے اپنے اس بیٹے سے کلام ترک کر دیا، پھر مرتے دم تک اس سے بات چیت نہ کی۔ ان احادیث کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے زبردستی نہیں روکنا چاہیے، اور آج کل عورتیں مسجدوں کے علاوہ ہر جگہ جاتی ہیں، انہیں کوئی نہیں روکتا، تو مسجدوں میں آنے سے انہیں روکنا یہ چہ معنی دارت یعنی کیا معنی رکھتا ہے۔ تاہم عورتوں کو بتانا چاہیے کہ ان کی نماز مسجد کے بجائے گھر میں زیادہ افضل اور ثواب والی ہے۔ اگر وہ مان لیں تو بہتر، ورنہ انہیں روکا نہ جائے کیونکہ روکنا ممنوع ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی مسجد میں با جماعت نماز کے لیے جاتی تھیں۔ اسے کہا گیا کہ تم مسجد کیوں آتی ہو جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارا یہ عمل پسند نہیں؟ وہ کہنے لگیں پھر وہ مجھے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا گیا اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے سے منع کرتا ہے، یعنی حضور کا یہ فرمان حضرت عمر کو آپ سے روکنے سے منع کرتا ہے۔ پھر مساجد میں محافل میلاد النبی کا انعقاد، اور بعض لوگ جو ہے وہ مساجد میں محافل میلاد النبی سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ محافل اللہ کے ذکر پر ہی مشتمل ہوتی ہیں، یا 11ویں شریف کی محفلیں یا کسی طرح کی بھی محفلوں سے روکتے ہیں تو یہ محفلیں اللہ کے ذکر پر ہی مشتمل ہوتی ہیں، کیونکہ ان محافل میں بکثرت تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں نظم و نثر کی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کے مناقب و محامد و محاسن بیان کیے جاتے ہیں، تو مسجد میں ان محافل سے روکنا بھی من اظلم ممن
منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ کے زمرے میں آتا ہے تو یہ بھی دھیان رہے۔ اب ایک اور چیز کہ مسجد میں جہری ذکر سے روکنا بھی گناہ ہے۔ ذکر اللہ خواہ سری ہو یا جہری، بہرحال ذکر تو ہے، ذکر اللہ کا ہے ہی ہے۔ تو نماز کے بعد ذکر جہری سے بعض لوگ جو ہے وہ روکتے ہیں کہ اونچی آواز میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دہر مبارک میں فرض نمازوں سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا معمول تھا۔ بخاری شریف اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو مسجد میں ہی اس جہری ذکر سے روکنا بھی اس آیت کے تحت جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے جب 2 ہجری میں قبلہ تبدیل ہوا تو یہود بہت سٹٹائے اور مسلمانوں پر بہت اعتراضات کرنے لگے، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے اور تم جدھر رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات کے جلوے ہیں، یعنی اللہ نہ بیت المقدس میں ہے نہ خانہ کعبہ میں ہے، لہٰذا مشرق و مغرب سمیت ساری جہتیں اللہ کی ہیں، جدھر بھی وہ رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے مومنو اس کی اطاعت لازم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نوافل پڑھتے رہتے تھے اور خود سواری کا رخ جدھر بھی ہوا وہ اسی بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ کہ ایک روایت یہ ہے کہ ایک بار سفر میں اندھیری رات میں صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی، کسی کو معلوم نہ تھا کہ قبلہ کدھر ہے، ہر شخص نے اپنے خیال کے مطابق نماز پڑھی، تب یہ آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی صحابہ اکرام سے کہا گیا جب تمہیں سمت قبلہ معلوم نہیں تھی تو جس نے جدھر قبلہ سمجھ کر نماز پڑھی ہے اس کا وہی قبلہ تھا، کیونکہ تم جدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو ادھر ہی ذات باری تعالیٰ کے جلوے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کے فوائد اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ذکر کرنے کے بعد جو دوسری آیت پڑھی ہے اس کی بھی میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تفسیر بیان کرتا چلوں۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جو شخص مسجد کو کسی طرح ویران کرے وہ بڑا ظالم ہے، اور جو اسے آباد کرے وہ بڑا ہی ثواب کا مستحق ہے۔ اب مسجد کو آباد کرنے کی چند صورتیں ہیں کہ مسجد بنانا، اس میں چٹانوں اس کی جو ہے وہ اس کے فرش وغیرہ کو سجانا، یہ چٹائیاں وغیرہ بچھانا، اور لائٹنگ وغیرہ کا انتظام کرنا کہ وہاں پہ عمدہ روشنی ہو، اور عمدہ امام وغیرہ جو ہے مقرر کرنا تاکہ اچھی طرح جماعت ہو سکے، لوگ ان سے مسائل سے سیکھ سکیں، تو یہ مسجد کی آباد کاری ہے۔ اور وہاں اللہ کا ذکر کرنا، اس کے اعلیٰ سے اعلیٰ زینت کرنا، یہ جو ہے وہ اعلیٰ اللہ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کسی اچھا عمدہ امام یا یہ جو ہے چیزیں بنانا، یہ اللہ کے لیے اگر کریں گے تو ثواب ہی ثواب ہے۔ اور حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ مسجدوں کے زینت کی ممانعت آئی ہے تو اس سے یا تو فخریہ زینت مراد ہے یا ناجائز زینت، مثلا جاندار کی تصویریں اور فوٹو وغیرہ کو مسجد سے آراستہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسجد میں ہر طرح کا ذکر الہی جائز ہے، خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز سے، نعت خوانی ہو یا درود خوانی ہو، ذکر کے ہلکے کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ ساری چیزیں مسجد میں جائز ہیں۔ تیسرا فائدہ، جس چیز سے مسجد کی جماعت گھٹے وہ منع ہے، کیونکہ یہ ویرانی کی کوشش ہے، لہٰذا وہاں بد مذہب یا سخت مزاج نرا جاہل امام رکھنا منع، اور بدبودار چیزیں لے کے جانا حرام ہے۔ کچا لہسن پیاز رکھنا یا اس طرح کی چیزیں کھا پی کر یا حکا پی کر بدبودار ہو کر یا زخم وغیرہ لگے ہوئے ہوں اور اسی طرح مسجد میں جانا یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو ایذا ہوگی اور وہ آنا چھوڑ دیں گے۔ چوتھا فائدہ، کوشش کی جائے کہ مسجد کی عمارت ہمارے مکانوں سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی شریف نہایت اعلیٰ اور نفیس بنوائی تھی۔ اور پانچواں فائدہ، مسجد کو ویران کرنے والا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی خوار کرے گا اور آخرت میں بھی اس پر خوف اور غم طاری ہوگا اور عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ مسجدوں کے کچھ آداب بھی ہیں، ان کو بھی
اپنے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ مسجد کی بے ادبی کر دے۔ تو جس طرح مسجد کا ظاہری طور پر پاک و صاف رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مسجد کو باطنی خرابی سے بھی محفوظ رکھنا یہ بھی اہل اسلام کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ باطنی خرابی یہ ہے کہ مسجد کو اس کے اصل مقصد کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ مسجد عبادت خانہ ہے، اس میں نماز، تلاوت، ذکر و اذکار ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے دوسروں یا دنیا کے کاروبار جو ہے وہ اس میں کیے جائیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں حد قائم کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ مسجد میں کسی مقدمے کا فیصلہ تو ہو سکتا ہے مگر ملزم کو سزا نہیں دی جا سکتی کہ اس سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو مسجد میں لڑائی جھگڑا کرنا، فحش کلامی، گالی گلوچ کرنا، گندگی پھینکنا، تجارت یا لین دین کرنا، یہ سب مساجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، بلکہ فرمایا کہ جو شخص مسجد میں گمشدگی کا اعلان کرے اس کے حق میں یوں دعا کرو کہ اللہ تجھے تیری کھوئی ہوئی چیز واپس نہ لوٹائے۔ تو یہ جو ہے مسجد کا خیال رکھے، کیونکہ تو نے مسجد کا آداب نہیں کیا، تو ہمیں جو ہے وہ مسجد کے آداب رکھنے چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ مسجد میں تجارتیں کرنے والے کے حق میں کہو کہ اللہ تجھے اس تجارت میں نفع نہ دے۔ اسی طرح مسجد میں فضول گوئی، فضول شعر و شاعری یا اس طرح کے تمام کاموں سے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح پاگل انسان کو مسجد میں لانا، یا اتنا چھوٹا کہ جو مسجد کے حقوق و آداب کو نہیں سمجھتا، کہیں پیشاب کر دے گا، اس طرح چیزوں سے بھی جو ہے وہ مسجدوں کو پاک و صاف رکھا جائے۔ اب یہاں پہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے نا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ تو پہلا فرمایا گیا تھا کہ مسجدوں کو ویران کرنے والا اور وہاں عبادت کو روکنے والا بڑا ظالم ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ظالم خیال رکھے کہ مسجدیں ویران کرنے سے خدا کا ذکر بند نہ ہو جائے گا۔ اللہ کی سلطنت تو مشرق و مغرب میں ہے، جدھر نظر اٹھا کر دیکھو وہاں اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ دین کہاں کہاں جو ہے، یہ بے دین لوگ کہاں کہاں اس دین کا ذکر روکیں گے، ہر جگہ اس دین کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا تعلق ہے، پہلے فرمایا گیا تھا کہ کفار مسلمانوں کو مسجدوں میں اللہ اللہ کرنے سے روکتے ہیں، اب فرمایا جا رہا ہے مسلمانوں اگر تم مسجدوں میں نہ جا سکو تو خدا کا ذکر نہ چھوڑو، کیونکہ یہ مشرق و مغرب یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جہاں بیٹھو اللہ اللہ کرنا شروع کر لو، اس کو پالو گے۔ اور مسجد پر ہی عبادت موقوف نہیں ہے، کیونکہ حضور کی آمد کے صدقے ساری دنیا تمہارے لیے پاک اور مسجد بنا دی گئی ہے۔ تیسرا تعلق فرمایا گیا کہ آئندہ مسجدوں میں ڈرتے ہوئے کفار جو ہے وہ داخل ہوں، یعنی مسلمانوں کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اب فرمایا جا رہا ہے اے مسلمانوں صرف مسجدوں پر ہی تمہارا قبضہ نہ ہو بلکہ سارا مشرق و مغرب اللہ کا ہے، تم جدھر بھی جہاد کرتے ہوئے پہنچ جاؤ گے ادھر ہی رب کی نصرت پاؤ گے اور مشرق و مغرب کے بادشاہ کہلاؤ گے۔ گویا پہلے کفار کی مغلوبیت کا ذکر تھا، اب مسلمانوں کا غلبے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب چوتھا تعلق کفار کے جرم کا ذکر ہوا، اب ان کی سزا کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کافرو ابھی ہم نے تم کو مہلت دے رکھی ہے، جب ہماری پکڑ میں آؤ گے تو کہیں پناہ نہ پاؤ گے، کیونکہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، جدھر جاؤ گے اللہ کا عذاب ہی تم پاؤ گے۔ اب اس کا آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے، قبلے کا رخ معلوم نہ ہو سکا، جس کا جدھر دل جمع اس نے ادھر ہی نماز پڑھ ڈالی۔ صبح کو یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، تب یہ آیت اتری کہ جس نے بتایا کہ سب کی نمازیں ہو گئی ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ آیت مسافر کے بارے میں اتری کہ وہ بحالت سفر سواری پر نفل ادا کر سکتا ہے، خواہ اس کی سواری کا رخ جدھر ہی ہو جائے، اس کے نفل درست ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا دعا کدھر منہ کر کے مانگیں، کیا نماز کی طرح اس کا بھی کوئی قبلہ ہے؟ تب یہ آیت اتری جس میں بتایا گیا دعا کے لیے کوئی جہت لازم نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہر طرف ہے۔ چوتھا یہ ہے قول کہ یہ آیت نماز خوف کے بارے میں آئی ہے، جنگ کی حالت میں سخت خوف کے وقت جس طرف بھی نماز پڑھ لیں گے ہو جائے گی۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ قبلہ بدلنے پر یہود نے مسلمانوں پر طعنہ کیا کہ تمہارا عجیب دین ہے جس کا کوئی قبلہ ہی مقرر نہیں ہے، کبھی بیت المقدس تو کبھی کعبہ معظمہ،
اس پر یہ آیہ کریمہ اتری جس میں فرمایا گیا اہل کتاب تم سمت کے تابع ہیں، اہل کتاب تو سمت کے تابع ہیں، اور مسلمانوں تم اللہ کے حکم کے تابع ہو، جدھر اللہ کا حکم ہے تم ادھر لگ جاؤ۔ چھٹا قول یہ ہے کہ ایک زمانے میں مسلمانوں کا اختیار تھا کہ جدھر چاہیں ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، بیت المقدس یا خانہ کعبہ۔ اس وقت جو ہے یہ آیت اتری کہ اب تم نے جو ہے وہ ادھر منہ کرنا ہے یا ادھر منہ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے مسجد میں جہری ذکر کرنا اور یہ تو بیان کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ یہ جو آپ کے سامنے ایک حدیث پاک میں نے پڑھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر نفل پڑھتے رہتے تھے، خواہ سواری کا رخ جدھر بھی ہو، اور اسی بارے میں یہ آیت اتری فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک بار سفر میں اندھیری رات میں صحابہ کرام نے جو ہے وہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ لی، کسی کا منہ ادھر تھا کسی کا ادھر تھا۔ صبح معلوم ہوا حضور نے فرمایا سب کو کہ سب کی نماز ہو گئی، اور یہ آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یعنی صحابہ کرام سے کہا گیا جب تمہیں سمت قبلہ معلوم نہیں تھی تو جس نے جدھر قبلہ سمجھ کر نماز پڑھی اس کا وہی قبلہ تھا، کیونکہ تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی ذات باری تعالیٰ کے جلوے ہیں۔ تو ان تینوں روایات میں کوئی اختلاف نہیں، ممکن ہے یہ تینوں واقعات قریب زمانے میں وقوع پذیر ہوئے ہوں، اور ان تمام کے بعد یہ آیت اتری ہو۔ اس جگہ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جو ہے یہ اتری۔ تو یہاں پہ ایک اور چیز یاد رکھیں، فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا معنی اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات، یعنی تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ ہے، یہ نہیں کرنا ترجمہ، بلکہ اللہ کی ذات ہے یہ ترجمہ کرنا ہے۔ اور اسی طرح جیسے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ میں وجہ بمعنی ذات ہے، اسی طرح فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ یہاں پہ بھی اللہ کی ذات مراد ہے۔ اب یہاں پہ چلتی گاڑی میں عند العذر یعنی عذر ہو تو فرض نماز پڑھنا جائز ہے، اور عذر نہ ہو تو فرض نماز پڑھنا گاڑی میں جائز نہیں ہے۔ تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سے یہ استدلال ہو سکتا ہے، جیسے نوافل سواری پر مطلقاً بلا عذر جائز ہیں، خواہ سواری کا رخ جدھر ہو، جیسا کہ ابھی حدیث گزری ہے، تو اسی طرح عند العذر یعنی عذر ہو تو فرض نماز بھی گاڑی پر جائز ہے، خواہ جدھر بھی اس کا رخ ہو۔ عذر یہ ہے کہ سواری سے اترنا ممکن نہ ہو اور گاڑی کا رکنا یا روکنا اختیار میں نہ ہو۔ تو چنانچہ فتاوی قاضی خان فتاوی اسی طرح جو ہے وہ تحتوی علی مراقی الفلاح وغیرہ میں جو ہے وہ صراحت موجود ہے، بلکہ خود قرآن کریم میں اس کا اشارہ بھی ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جب تم خوف میں ہو تو نماز پڑھو، خواہ پیدل ہو یا سوار، یعنی حالت عذر میں سواری پر نماز فرض جو ہے یہ بھی جائز ہے، لیکن عذر ہونا چاہیے۔ اور ترمذی شریف میں یہ حدیث بھی ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سواریوں پر بھی نماز پڑھی، کیونکہ زمین ہر طرف کیچڑ تھا، تو انہوں نے سواریوں پہ یوں نماز پڑھی کہ سر کو سجدے کے لیے رکوع سے زیادہ جھکاتے تھے۔ یہ ترمذی شریفی جو ہے وہ حدیث پاک ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے عند العذر قیام بلکہ رکوع و سجود بھی معاف ہے، اور بیماری میں لیٹ کر اشارے سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے، یوں ہی عند العذر استقبال قبلہ بھی معاف ہے، اس لیے کہ شرعی حکم ہے کہ جب قبلہ معلوم نہ ہو تو جدھر دل مانے نماز پڑھ لو۔ تو معلوم ہوا کہ عند العذر استقبال قبلہ معاف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرمائیں، ہوائی جہاز اور ٹرین میں نماز پڑھنے کا حکم۔ یہاں بھی یہ ملحوظ رہے کہ ہوائی جہاز میں اگر کھڑے ہو کر قبلہ رخ نماز پڑھنے کی سہولت آسانی کے ساتھ جگہ ملتی ہے تو ایسا کرنا ضروری ہے، اگر نہ ملے تو جہاز کی سیٹ پر ہی بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، خواہ جہاز کا رخ جو ہے وہ جدھر بھی ہو۔ اسی طرح بس یا ٹرین میں یا کار میں بھی نماز قضا کرنے کے بجائے سیٹ پر ہی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے، اور ایسی صورت میں سر کے اشارے سے نماز پڑھی جائے اور سجدے کے لیے سر کو رکوع سے زیادہ جھکا دیا جائے، یعنی رکوع کا جھکنا کم اور سجدے کا جھکنا زیادہ ہو، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سواریوں پہ نماز پڑھی تھی، جو ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اور فتاوی قاضی خان میں ہے کہ فرض نماز سواری پر کسی عذر کے بغیر جائز نہیں ہے، اور عذر یہ ہے کہ سواری سے اترنا اپنی جان یا مال کے لیے ہلاکت کا باعث ہو، یا زمین میں کیچڑ ہو، یا سواری کا جانور سرکش ہو۔
اگر اتر جائیں تو دوبارہ چڑھنا مددگار کے بغیر ممکن نہ ہو اور مددگار موجود نہ ہو۔ اگر ان تمام صورتوں میں مسافر نے سواری پہ نماز پڑھ لی، بعد میں سواری سے اتر کر پڑھنا ممکن ہو گیا تو اسے نماز کے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح بسیں، ٹرینیں اور ہوائی جہاز، یہ سب چیزیں اپنے پروگراموں کے تحت چلتی ہیں، اپنے اوقات پہ چلتی ہیں اور رکتی ہیں اپنے اوقات پہ۔ ہمارے بس میں نہیں کہ انہیں اپنے وقت کے مطابق چلوائیں اور روکیں یا نماز کے لیے ان کو روک سکیں۔ تو ان میں سفر کے دوران نماز کا جو بھی وقت آئے گا وہ نماز ان میں ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر قیام کے ساتھ نماز کا پڑھنا مشکل ہو تو سیٹ پر ہی بیٹھ کے پڑھ لی جائے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمان کو ہر وقت باوضو رہنا یہ اچھا عمل ہے۔ اب اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اس سے اللہ کی جسمانیت سے پاک ہونا معلوم ہوا۔ اسے کسی جہت میں مقید ماننا یہ گمراہی ہے۔ اگر کہا جائے کہ پھر دعا کے لیے ہاتھ کیوں اوپر اٹھائے جاتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے خزانے آسمانوں میں ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس لیے ہاتھ اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور یا اس لیے دعا میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کہ آسمان اللہ کی قدرت کا ہماری نظر میں سب سے بڑا مظہر ہے۔ دعا میں اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے کسی مسلمان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ صرف اوپر ہے۔ اب یہاں اس آیہ مبارکہ سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ اس آیت اور اس کی تفسیر سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، پہلی امتوں کی نمازیں عبادت خانوں کے سوا کہیں نہیں ہو سکتی تھیں۔ اسلام میں مسلمانوں کے لیے ساری زمین مسجد ہے۔ اگر کسی جگہ نماز کی ممانعت ہوگی تو کسی عارضے کی وجہ سے ہوگی، جیسے کہ قبرستان میں یا جہاں پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں یا حمام وغیرہ میں، تو وہ ایک عارضہ ہے کہ وہاں گندگی ہوگی، خون وغیرہ ہوگا، اس وجہ سے۔ دوسرا فائدہ، اگر کسی کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جدھر دل گواہی دے ادھر ہی نماز پڑھ لے۔ تیسرا فائدہ، سفر میں نوافل اور خوف میں ہر نماز اور خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ کے قطر والے ملک میں جس طرف رخ کر کے پڑھ لی جائے جائز ہے، یعنی جو آدمیوں کو اس طرح کی چیزیں معلوم نہیں ہیں تو وہ جدھر بھی رخ کرے گا۔ چوتھا فائدہ، دعا کے واسطے کوئی سمت لازم نہیں ہے۔ امام کو بھی چاہیے کہ اکثر داہنی طرف رخ کر کے دعا مانگے کیونکہ سنت ہے، مگر کبھی کبھی اور سمت بھی جو ہے وہ دعا رخ کر کے دعا مانگا کرے۔ چنانچہ پانچواں فائدہ، نیکی سے روکنا سخت گناہ ہے۔ کسی کے روکنے سے نیک کام تو نہ رکے گا مگر خود روکنے والے پر وبال پڑے گا۔ چھٹا فائدہ، اگر مسلمان ایمان کا ہتھیار لے کر جہاد کریں گے تو ہر جگہ فتح و نصرت ان کے ساتھ ہوگی اور انہیں جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان دو آیات کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔